شادی کے بعد روٹین لائف شروع ہو چکی تھی، لیکن دعوتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری تھا۔ ان دونوں کی زندگی ایک ہی کمرے میں دو اجنبیوں کی طرح گزر رہی تھی۔ دیا نے اس رات کے بعد امن خانزادہ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی امن خانزادہ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا تھا۔ اس کی زندگی ایک ایسے راستے پر چل رہی تھی جس کی منزل کہاں تھی یہ اس کو بھی پتہ نہ تھا۔ آج وہ لوگ سمیہ کے گھر جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے دعوت پہ مدعو کیا تھا۔ امن خانزادہ اپنے کمرے میں نہیں تھا، اس لیے اس نے جلدی سے وارڈروب سے ایک ہلکے سے کام والا قدرے سادہ سا سوٹ نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ ایک ہفتے سے بہت ہیوی ڈریسز پہن رہی تھی، اسی لیے اس نے سمپل ڈریس منتخب کیا۔ گھٹنوں تک آتی لائٹ پنک اور سی گرین کے امتزاج کی ڈیزائنر فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، سونے کے چھوٹے چھوٹے پیارے سے ایئر رنگز پہنے، ہلکا سا میک اپ کر کے گلابی لبوں پر ہلکا گلابی لپ گلوز لگائے، اپنے کالے لمبے اور سلکی بالوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں اور انگلی میں وہی انگوٹھی پہنے وہ تیار ہو چکی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ قد آور آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پہ ڈالی اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کے کندھے پہ سیٹ کر کے وہ کمرے سے باہر جانے لگی، کیونکہ وہ اس دن سے امن کے سامنے کم ہی آتی تھی۔ لیکن پھر یاد آنے پر وہ مڑی اور وارڈروب کھول کر اس میں سے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض اور خاکی رنگ کی شال نکال کر اس نے بیڈ پر رکھی۔ وہ آفس کے لیے پینٹ کوٹ منتخب کرتا تھا، لیکن گھر میں اور فیملی کی دعوت میں شریک ہونے کے لیے شلوار قمیض پہنتا تھا۔ اتنا تو وہ اسے جاننے لگی تھی۔ اسی مناسبت سے اس نے امن کے کپڑے نکال کر ترتیب سے رکھ دیے اور ان چیزوں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈال کر دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلنے لگی، اندر آتے امن خانزادہ کے سینے سے بری طرح ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زور کی تھی اس کو لگا کہ جیسے وہ کسی آہنی دیوار سے ٹکرا گئی ہو۔ اس کا سر بہت زور سے ٹکرایا۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ امن خانزادہ نے غصے سے بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس نے آج پہلی بار دیا کو اتنے قریب اور غور سے دیکھا تھا۔ اس کے کھلے سیاہ گھٹاؤں سے گیسو کمر پہ لہرا رہے تھے اور دوپٹہ شانے پہ بے نیازی سے رکھا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر درد کے آثار تھے اور وہ بے پرواہ سی سر کو ہاتھوں میں پکڑے مسل رہی تھی۔ نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے ایک دم سے سر اٹھا کے خان کی طرف دیکھا جو ٹکٹکی باندھے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملیں تو اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا اور 2 قدم چل کر کمرے میں آ گیا اور ایک دم سے بہت غصے میں اس کو جھڑکنے لگا۔ تم دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ کبھی تو آنکھوں کا استعمال کر لیا کرو۔ دیا نے اپنے دکھتے سر کو سہلا کر تعجب سے اس کے پل پل بدلتے رنگ کو دیکھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ اس نے خاموش کھڑی دیا پر ایک ناگوار سی نظر ڈالی اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ سوری خان، آپ کے کپڑے میں نے نکال دیے ہیں، وہ سامنے بیڈ پہ رکھے ہیں، پلیز پہن لیجیے گا۔ خان کو وارڈروب کے پاس جاتا دیکھ اس نے جلدی سے کہا اور بغیر اس کی طرف دیکھے باہر کی طرف بھاگ گئی، کیونکہ اگر وہ وہاں رک جاتی تو دوبارہ خان نے اس کی درگت بنا دینی تھی۔ وہ ہر بار اس کے روکنے کے باوجود بھی اس کو خان ہی کہتی تھی، جس سے امن کا غصہ اور بڑھ جاتا تھا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ وہ غصے سے بڑبڑایا اور کپڑے اٹھا کے واش روم میں گھس گیا۔ اس نے غصے میں یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ دیا کے سلیکٹ کیے ہوئے کپڑے پہن رہا تھا۔ سمیہ کے گھر ان سب نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ صفیہ خانزادہ اور وہاب خانزادہ اپنے ساتھ ثنایا کو بھی لے کے گئے تھے۔ سمیہ نے ثنایا اور دیا کے ساتھ مل کے خوب باتیں کی۔ ثنایا بھی اب پہلے سے کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ ایک خوشگوار دعوت اٹینڈ کر کے وہ لوگ رات کو سمیہ کے گھر سے بہت لیٹ آئے تھے، اس لیے دیا تو آتے ہی بیڈ پہ ڈھہ گئی۔ امن خانزادہ جب کمرے میں آیا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پہ ڈالی اور چینج کر کے وہ بھی رخ موڑے بیڈ پر اپنی جگہ لیٹ گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ان دونوں کے بیچ بول چال بالکل نہ کے برابر تھی، صرف ضرورت پڑنے پر ہی وہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے۔ شروع میں دیا نے اسے بہت منانے کی کوشش کی، لیکن امن تھا کہ اپنی ہی سوچوں میں گرداں تھا۔ تھک کر دیا نے اپنی ساری کوششیں ترک کر کے اسے پوری طرح نظر انداز کرنے لگی تھی۔ وہ ابھی اس کے رویے سے دل گرفتہ تھی، پھر آہستہ آہستہ اپنے خول میں سمٹ کے رہ گئی تھی۔ صبح سے ثنایا کو اپنی طبیعت کچھ گری گری سی لگ رہی تھی۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ کچھ بھی کھاتی تو ایسا لگتا معدے سمیت باہر آ جائے گا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے کے ملحقہ باتھ روم کے واش بیسن پہ جھکی بری طرح سے الٹیاں کر رہی تھی۔ صبح سے یہ 4تھی یا 5ویں مرتبہ اس کو وومٹ آئی تھی۔ اپنی گری ہوئی حالت کے چلتے وہ ناشتے کے بعد کمرے میں ہی پڑی رہی تھی۔ صفیہ خانزادہ جو اسے صبح سے باہر نہ آتے دیکھ شش و پنج میں مبتلا تھیں، اس کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے اندر آئیں تو اسے واش روم میں دیکھ کر سرت سے اس کے پاس آئیں۔ کیا ہوا ثنایا، تم ٹھیک تو ہو؟
وہ واش بیسن پہ جھکی ہوئی تھی کہ پیچھے سے آنے والی فکرمندانہ آواز پہ چونک کر سر اٹھایا تو صفیہ خانزادہ کو اپنی پشت پہ کھڑے پایا۔ ثنایا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی جو چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی خود بھی اپنی حالت سے انجان تھی۔ جی ممانی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ ٹاول سٹینڈ سے ٹاول اتار کر اب وہ اس سے اپنا چہرہ صاف کرتی پیچھے کی طرف مڑی جہاں صفیہ خانزادہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ممانی جان، پتہ نہیں کیوں صبح سے الٹیاں ہو رہی ہیں۔ ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتی وہ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ پر آ کے بیٹھ گئی۔ اچانک ہی اسے کمزوری کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جہاں ہلکا ہلکا درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ الٹیاں ہو رہی ہیں؟ اور کیا پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ ان کی نظروں سے اس کے ہاتھ کا پیٹ پر جانا چھپا نہ رہ سکا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، جی بس الٹیاں ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ اپنے درد کو نظر انداز کیے وہ نارمل لہجے میں بولی۔ ثنایا انہیں اپنی وجہ سے کوئی بھی پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی۔ آؤ پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں ممانی جان، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پلیز بیٹھیے نا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتی ہوئے بولی تو وہ بھی اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بات کرتے ہوئے ثنایا کے پیٹ میں پھر سے درد ہوا تو اس کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکلی۔ ساتھ ہی اس نے دوبارہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو صفیہ خانزادہ مزید پریشان ہوئی اس کی حالت کو لے کے۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے ثنایا بیٹا، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ایسے دیر کرنا مناسب نہیں، ایک بار ڈاکٹر کو دکھانے میں کیا حرج ہے بلا؟ نہیں ممانی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ کہاں ٹھیک ہو؟ الٹیاں ہو رہی ہیں تمہیں ثنایا، کچھ عقل بھی استعمال کرو کہ الٹیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ وہ جیسے اس کی ضد سے چڑ گئی تھی۔ جو میں سوچ رہی ہوں اگر وہ سچ ہوا تو؟ وہ تشویش بھرے انداز میں بولی۔ کیوں ہوتی ہیں الٹیاں؟ مجھے تو نہیں پتا، شاید میں نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس، چادر لے لو۔ وہ اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اسے اٹھنے کے لیے بولی۔ جی اچھا ممانی جان۔ وہ کبٹ سے بڑی شال نکال کر اپنے گرد اچھے سے لپیٹتے ہوئے ان کی تقلید میں باہر نکل گئی۔ مبارک ہو، آپ نانی بننے والی ہیں، ڈاکٹر نے ثنایا کے چیک اپ کے بعد صفیہ خانزادہ کو اپنے پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بتایا۔ صفیہ خانزادہ اور ثنایا دونوں حیرت زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ان کا شک بالکل ٹھیک ثابت ہوا، مگر آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا، ان کی عمر ابھی 17 ہے۔ اس ایج میں کافی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر ذرا سا خیال نہ کیا گیا تو۔ ان کی بات سن کر صفیہ خانزادہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ وائٹامنز لکھ دیں اور پھل اور دودھ کا استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ وہ دونوں وہاں سے واپس آئیں تو سارے راستے خاموش رہیں۔ ممانی جان، میں کیسے اس بچے کو، سب کیا کہیں گے؟ بیٹا لوگوں کو چھوڑو، لوگوں کا تو کام ہی ہے باتیں بنانا، کہاں کوئی دوسرے کو سکون سے جینے دیتا ہے، تم اپنے اللہ کے بارے میں سوچو۔ ثنایا نے چونک کے انہیں دیکھا۔ کیا تم اس معصوم کو مار کر ایک گناہ کی مرتکب ہو سکتی ہو؟ مگر ممانی، مجھے تو اس کے باپ کا نام بھی اچھے سے معلوم نہیں، جب یہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ یہ سب بات کی باتیں ہیں، فی الحال تم اس بارے میں سوچو کہ کیا تم اس کی جان لے کر خود کبھی سکون سے زندہ رہ سکو گی؟ ثنایا بیٹا، حمل ضائع کرنا جائز نہیں ہے، حمل میں روح پڑ چکی ہو یا نہ پڑی ہو، لیکن روح پڑنے کے بعد اس کا ضائع کرنے کی حرمت تو اور بھی زیادہ شدید ہو جاتی ہے، اور اگر بیوی کو خاوند حمل ضائع کرنے کا حکم بھی دے تو بیوی کے لیے اس کی اطاعت کرنی حلال نہیں۔ اسقاط حمل کی کوشش کرنی جائز نہیں جب تک کہ اس کی موت کا یقین نہ ہو چکا ہو، اور جب حمل کی موت کا یقین ہو چکا ہو تو پھر اسقاط حمل جائز ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کے لیے اس حمل کو نقصان اور ضرر دینا اور اسے کسی بھی طرح سے تنگ کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے رحم میں یہ امانت رکھی ہے، اور اس حمل کا بھی حق، اس لیے اس کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرنا یا اسے نقصان اور ضرر دینا یا اسے ضائع اور تلف کرنا جائز نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی تم ان کے اصولوں کی پاسداری نہ رکھو تو گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گی۔ صفیہ خانزادہ نے اسے اسلامی نقطۂ نگاہ سے سمجھایا۔ ثنایا نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ جب بھی وہ اسے بھولنے کی کوشش کرتی تھی وہ ایک نئے سرے سے اس کے سامنے آ جاتا تھا، وہی وجیح چہرہ، نیلی سمندر جیسی گہری اور چمکتی آنکھیں جو اس نے تصویر میں دیکھی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک پل کے لیے بھی بھول نہیں پائی تھی۔ اسی کی وجہ سے تو اس کی زندگی اسے کس موڑ پہ لے آئی تھی۔ وہ بنا شادی کے اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ بات سوچ کر وہ خود کو شرمندگی کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اگر صفیہ خانزادہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے اسے کیا کیا برا بھلا کہہ کے اپنے گھر سے نکال چکا ہوتا، مگر انہوں نے اپنے شفیق انداز سے اسے سیدھا راستہ دکھایا اور اسے تسلی بھی دی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔
وامٹنگ کرنے کے باعث کافی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے وہیں ان کی گود میں سو گئی، ان کی مہربان باہوں میں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹی ہے۔ صفیہ خانزادہ نے اسے یتیم بچی کی طرف یاسیت سے دیکھا۔ ان کا دل اس کی حالت پہ گہرے دکھ میں مبتلا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص یتیم کے سر پہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر ان کا ہاتھ گزرا، ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے کے ساتھ بھلائی کرے، بریکٹ 2 انگلیوں کو ملا کے فرمایا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے کا ہے۔ جو اس پہ مال خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، اسے تعلیم و تربیت دے، سوچ لو کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ کچھ تو انہیں خوف خداوندی تھا، دوسرا انہیں اس معصوم بچی کے ساتھ دلی ہمدردی اور لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ وہ یہی سوچتی کہ اگر ثنایا کی جگہ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوتا تو وہ کیا کرتی۔ یہی سوچ کے وہ دہل جاتی۔ ثنایا سو گئی تو انہوں نے اس کی سبھی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اس کا سر تکیے پہ رکھتے ہوئے اسے کمفرٹر اڑا دیا۔ السلام علیکم امی جان، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ عصر کی نماز پڑھ کر صفیہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا خوش رہو، تھوڑی دیر آرام کر لیتی آپ بیٹا؟ انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے پوچھا۔ جی امی جان، مگر دل چاہ رہا تھا آج کچن میں کچھ تب آزمائی کرنے کا، اسی لیے وہیں تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلی تو ادھر آ گئی۔ روزانہ کی طرح آپ کا دماغ کھانے، اس نے پرسکون انداز میں ہلکا سا مسکرا کے جواب دیا۔ بے شک امن خانزادہ کا رویہ اس کے ساتھ لیے دیے ہوئے تھا، مگر وہ اس کا بدلہ اس کے گھر والوں سے نہیں لیتی تھی۔ اس کا رویہ باقی گھر والوں کے ساتھ بالکل نارمل تھا۔ وہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اور ویسے بھی اس ایک ماہ میں صفیہ خانزادہ کے ساتھ اس کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتی تھیں اور گھریلو مختلف مسئلے ڈسکس کرتی تھیں۔ جب سے وہ آئی تھی تب سے وہ ان کے پاس آ کے ڈھیروں باتیں کرتی۔ بالکل بھی نہیں دماغ کھاتی، بہت پیاری پیاری باتیں کرتی ہو۔ اب تمہاری وجہ سے ہی اس حویلی میں رونقیں ہیں، ورنہ سنایا تو انہوں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اس گھر میں اصل تو آپ اور بابا کے دم سے رونق ہے، اور اب یہ رونقیں ہمیشہ ہی ایسے ہی رہیں گی انشاءاللہ۔ مگر امی، ثنایا کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ ہر وقت ایسے خاموش رہتی ہے؟ بلا خیر اس نے دل میں آیا ہوا سوال پوچھ لیا۔ صفیہ خانزادہ نے مزید چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ کبھی نہ کبھی تو بات سامنے آنی ہی تھی، اس لیے انہوں نے دبے لفظوں میں دیا کو ساری بات بتائی، جسے سن کے وہ بھی رنجیدہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے، وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کے بولی، جس کے سرخ و سفید چہرے پہ اب زردیاں گھلی ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ چند دنوں میں وہ کملا کے رہ گئی تھی۔ چلیں آپ آ جائیے گا باہر، میں سب کے لیے چائے بناتی ہوں، پھر شام کی چائے مل کے پئیں گے، اس نے بھی اپنے پرسکون سے لہجے میں کہا اور کھڑی ہو گئی۔ بیٹا آپ رہنے دو، ملازمہ ہے نا، وہ بنا لیں گی چائے۔ صفیہ خانزادہ نے اس کی بات سن کے کہا، کوئی بات نہیں امی جان، آج میں بناؤں گی۔ اس نے ایسے ہی کھڑے کھڑے بات پوری کی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ رانی میری چائے لاؤ، سر میں شدید درد ہے۔ امن خانزادہ جو آفس سے تھکا ہوا آیا تھا، اس نے اونچی آواز میں کہا، لیکن ہمیشہ کی طرح رانی پتہ نہیں کہاں تھی، جو سن نہیں رہی تھی۔ وہ ایسے ہی چلتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ گیا، وہاں سے کچن نظر آتا تھا۔ دیا کو کچن میں کھڑے دیکھ کے اس کے الفاظ جامد ہو گئے۔ آپ بیٹھے، میں چائے لے کے آ رہی ہوں۔ اس نے کچن کے دروازے میں آ کے بہت ہی نارمل انداز میں اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے کہا، رانی کہاں ہے؟ امن خانزادہ چلتا ہوا کچن کے دروازے پہ آ گیا۔ اس نے ایک اچٹتی نظر دیا پہ ڈالی اور اپنی بات بدل کر ماتھے پر بل ڈال کے پوچھنے لگا، وہ بابا جان کو شام کی چائے کے لیے بلانے گئی ہے ان کے کمرے میں۔ وہ چائے کے کپ ٹرے میں رکھے اسے اٹھا کے کچن سے نکلنے لگی تو دروازے میں اس کو کھڑا دیکھ کے اسے ٹھہرنا پڑا۔ راستہ دیں پلیز، اس نے امن کو مخاطب کیا تو وہ چونک کر سیدھا ہوا اور راستے سے ہٹ گیا۔ اتنے میں رانی بھی وہاب خانزادہ کو بلا کر آ گئی تھی۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے وہاب خانزادہ کو سلام کر کے ان کا حال پوچھا اور چیئر کھینچ کے ان کو بٹھایا۔ خوش رہو بیٹا، جیتے رہو، انہوں نے خوش دلی سے مسکرا کے کہا۔ امن خانزادہ نے دیکھا کہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر تھے۔ اب ان کی میڈیسن اور بی پی دیا اور کبھی ثنایا ہی چیک کرتی تھی۔ وہ دونوں بہت خیال کرتی تھیں ان کا۔ آفس سے آنے کے بعد کپڑے چینج نہیں کیے؟ کیا کہیں اور جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے اس کی تیاری دیکھ کر پوچھا۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا، کدھر کی تیاری ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بابا جان، آفس کا کوئی کام ہے، اسی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے، ایک اہم میٹنگ ہے اور کچھ دوست بھی شکوہ کر رہے تھے ملنے کا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور چائے کا کپ اٹھا کے لبوں سے لگایا۔ بابا جان آپ یہ چائے لے لیں۔ دیا نے شوگر فری چائے ان کی طرف بڑھائی۔ امن خانزادہ تیزی سے گھونٹ گرما گرم چائے کے بھرتے ہوئے چائے ختم کر چکا تھا، اس لیے وہ اٹھ گیا اور ایک ضروری فائل اٹھا کے بیگ میں رکھتے ہوئے باہر کی طرف نکلا۔ صفیہ خانزادہ نے دیا کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جب تک پیچھے آئی
امن خانزادہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا، شاید وہ کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا۔ وہ سست روی سے چلتے ہوئے واپس آئی۔ دیا، جی امی جان، ادھر آؤ، بات سنو بیٹا۔ انہوں نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ دیا ان کی تقلید میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہاں ثنایا اور وہاب خانزادہ ہی موجود تھے اور دونوں ٹی وی اسکرین پہ خبریں دیکھ رہے تھے۔ وہاب خانزادہ تو پورے انہماک سے خبریں ہی دیکھ رہے تھے، مگر ثنایا غائب دماغی سے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تمہارے اور امن کے درمیان سب ٹھیک تو ہے نا دیا؟ امن نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ انہوں نے دیا کی طرف دیکھ کر فکرمندی سے پوچھا۔ جی کہا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں خان نہ کہوں کیونکہ وہ ان کو خان کہتی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ دھوکے باز تھی، تم بھی ویسے ہو۔ اس نے اپنے بڑھتے ہوئے درد کو اپنے اندر چھپا کر سر جھکا کر آہستہ سے کہا، وہ کہتی تھی۔ صفیہ خانزادہ نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ پتہ نہیں امی جان، یہ تو آپ بہتر جانتی ہوں گی کہ وہ کس کی بات کرتے ہیں، اس نے ان کی طرف دیکھ کر روندھے لہجے میں کہا، پھر سر جھکا کر اپنی انگلیوں کو چٹکانے لگی۔ جانتی تو ہوں، انہوں نے افسردگی سے کہا اور اس کی طرف دیکھا جو نیچے منہ کیے شاید اپنے اندر ہمت پیدا کر رہی تھی۔ امی پلیز بتائیں مجھے، وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ وہ کون تھی جس نے ایسے کیا؟ یہ دکھ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، پلیز آپ بتائیں۔ آپ تو مجھے بیٹی کہتی ہیں نا، تو پھر مجھ سے کیوں چھپایا وہ سب؟ دیا ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر التجائیہ انداز میں بولی، دیا میں تمہیں سب بتاؤں گی کیونکہ اب وقت آ گیا ہے بتانے کا۔ میں نے تو سوچا تھا امن خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جائے گا، مگر میری سوچ غلط تھی۔ تو امی پلیز بتائیں نا۔ وہ سب کچھ سننے کو بےقرار تھی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ شازمہ انصاری تھی جس کی وجہ سے میرا امن ایسے ہو گیا ہے۔ انہوں نے خود پہ ضبط کرتے ہوئے آخر بتا ہی دیا تھا۔ ان کے چہرے پر بھی دکھ کے سائے تھے۔ کیا ہوا تھا ایسا؟ وہ جو ان کی بات سن کر شاکڈ ہوئی تھی، خود پہ مزید قابو نہ پا کر اس نے اگلا سوال کر دیا۔ لیکن صفیہ خانزادہ کے چہرے پر چھائے درد اور کرب کو دیکھ کر چپ کر گئی۔ اس نے میرے بیٹے امن کو دھوکہ دیا تھا جس کی وجہ سے میرا بیٹا زندگی سے بہت دور ہو گیا۔ انہوں نے آنکھیں میچ کر کہا اور اس کی طرف دیکھا۔ دھوکہ؟ لیکن کیوں امی؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ خان جیسا انسان کیسے کسی کے دھوکے میں آ گیا۔ بس بیٹا، جو کچھ مقدر میں لکھا ہو کے ہی رہتا ہے، اور اس کے مقدر میں یہ سب ہی لکھا تھا شاید۔ انہوں نے آہستہ سے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ امی جان۔ کون تھی یہ شازمہ انصاری؟ اس نے سوال کیا۔ بیٹا یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ امن جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ اپنی یونیورسٹی کا سب سے بہترین اسٹوڈنٹ تھا، وہ ٹاپر تھا، بہت ذہین و فتین، خاموش طب تھا۔ پھر اسے ایک شازمہ انصاری نامی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ خان اسے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اس لڑکی نے صرف چند روپوں کی شرط جیتنے کی خاطر امن کو اپنے پیار کے جھوٹے جال میں پھنسایا۔ امن جو آہستہ آہستہ اس کے مکر و فریب کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ امن خانزادہ شروع سے ضدی اور غسیل نہیں تھا، وہ بچپن سے ہی بہت ہنسمکھ اور شریر بھی تھا۔ 4 سال پہلے تک اس خان زادہ مینشن کے در و دیوار میں اس کے کہکہے گونجتے تھے، لیکن اب وہی امن خانزادہ تھا جو ہنسنے والی باتوں پر بھی سوچ سمجھ کر ہنستا تھا۔ 4 سال پہلے اس نے MBA مکمل کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بزنس اسٹیبلش کیا تھا۔ وہاب خانزادہ کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی پہلی بار شازمہ انصاری سے ملاقات ہوئی۔ شازمہ انصاری وہ واحد لڑکی تھی جس کی بے انتہا خوبصورتی اور بولڈنس نے اس کو پہلی ہی نظر میں اٹریکٹ کیا تھا اور وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ تھی بھی بہت پیاری، کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتی تھی۔ 2 ماہ میں ہی ان کی دوستی بہت زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ گھنٹوں باتیں کرنا، گھومنا پھرنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ اس بات کا وہاب خانزادہ اور باقی گھر والوں کو بھی پتہ تھا، لیکن ہم شازمہ انصاری سے ملے نہیں تھے۔ امن خانزادہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ شازمہ انگیج تھی اور اس سے دوستی شازمہ نے محض اس کے دوستوں سے لگائی ہوئی شرط جیتنے کے لیے کی تھی، کیونکہ امن کی وجاہت اور تعلیمی قابلیت کی وجہ سے کئی لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں، مگر وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا انسان تھا اور کسی بھی لڑکی کو خاطر میں نہ لاتا۔ اسی لیے اس نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی کہ وہ اسے اپنے جال میں پھنسا کے ہی رہے گی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ امن خانزادہ اس کے ساتھ بہت سیریس ہو چکا ہے۔ جس دن اس نے شازمہ انصاری سے باقاعدہ طور پر اظہار محبت کر کے اس کو شادی کے لیے پرپوز کرنے کے لیے ہوٹل بلوایا تھا، اسی دن شازمہ کی اپنی دوستوں کے ساتھ ہونے والی باتیں امن خانزادہ نے سن لی تھیں، جن کو سن کر اس کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ اس کی انا، خودداری اور عزت نفس کو شازمہ انصاری نے بہت بری طرح روندا تھا۔ اپنی دوستوں کے سامنے اس کی محبت کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ ان لوگوں کی باتیں سن کر غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو کے شازمہ کے سر پہ پہنچ گیا اور پھر بغیر کچھ کہے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ بس اس دن شازمہ انصاری سے اس کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ دل پر لگے گہرے زخموں کے ساتھ وہ ریش ڈرائیونگ کر کے گھر پہنچا۔ اس نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی انا، خودداری، اس کی ذات کا وقار اور عزت نفس کو
ساری یونیورسٹی کے سامنے رونت ڈالا۔ بہت بڑا صدمہ تھا یہ اس کے لیے، جسے وہ آج تک نہیں سنبھل پایا۔ میرے بیٹے کو اس دکھ، درد اور کرب سے نکال لو، یہ ایک ماں کی التجا ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ سب کچھ بتا دیا اور بہت امید سے اس سے التجا کی۔ وہ جو حیرت اور صدمے سے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، اس نے ان کی آخری بات سن کر الجھ کے ان کی طرف دیکھا۔ انسان کے لہجے میں تلخی ایسے ہی نہیں آ جاتی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت ہی گہرا درد چھپا ہوتا ہے جو اس انسان نے اکیلے ہی اپنی ذات پہ سہا ہوتا ہے۔ امن خانزادہ کے لہجے کی تلخی کا بھی اسے آج ہی پتہ لگا تھا۔ وہ ایک ماں کی تڑپ اور ان کا دکھ بھی سمجھ رہی تھی۔ مگر امی جان، میں کیسے کروں؟ اس نے الجھ کے پوچھا۔ بیٹا، تم ہی کر سکتے ہو۔ تم صبر و برداشت سے اور حوصلے سے اس کو اپنی طرف مائل کرو اور امن کو اس لڑکی کے سحر سے نکالو۔ بیوی ہو تم اس کی، اپنے ہونے کا احساس دلاؤ اسے۔ مجھے پتا ہے تم امن کو خوشیوں بھری زندگی کی طرف واپس لا سکتی ہو اور اس کی زندگی میں پھر سے رنگ بھر سکتی ہو، مجھے پورا یقین ہے۔ انہوں نے اس کو نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کتنے سال ہو گئے تھے امن کو اس درد میں گھلتے ہوئے، وہ ابھی تک اسی غم میں مبتلا تھا۔ میں اور اس کے بابا اسے سمجھاتے ہوئے تھک گئے ہیں کہ وہ خود کو اس غم سے باہر نکال لے، لیکن ہر بار وہ بات مان کر بھی بھول جاتا تھا اور پھر ویسا بن جاتا ہے۔ لیکن امی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا خوبصورت لوگ ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں، اور تم بھی خوبصورت ہو، تم بھی مجھے دھوکہ ہی دو گی۔ اس نے پریشانی سے کہا۔ نہیں، غلط کہتا ہے وہ۔ اس نے پہچاننے میں غلطی کی اس کو۔ تم بہت پیاری ہو، کیونکہ تم میری اچھی بیٹی ہو اور میں ہر قدم پہ تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کو تھپتھپا کر کہا اور تسلی دی، اور وہ جانتی تھی کہ آگے جو بھی ہونا تھا وہ اچھا ہی ہونا تھا۔ انہیں پوری امید تھی۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر دیا کو شاسما کے بارے میں بتایا تھا۔ دیا نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ وہ امن خانزادہ کو اس کے غم سے باہر نکال کے ہی رہے گی۔ بابا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں وہاب خانزادہ کی طرف دیکھ کے بولی۔ جی بیٹا جی، کیا بات ہے؟ وہ ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر ثنایا کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ بابا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ جی بیٹا جی، اس میں اتنا سوچنے یا ہچکچانے کی کیا بات ہے؟ جو بھی بات ہے آپ کھل کے کر سکتی ہیں میرے ساتھ۔ مجھے بابا بھی کہتی ہیں اور مان بھی نہیں دیتی۔ نہیں بابا، میں آپ کو اپنا بابا ہی سمجھتی ہوں۔ تو پھر بتائیے۔ بابا، وہ دراصل میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے مخمصے میں مبتلا ہو کے بولی۔ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ متفکر آواز میں بولے۔ نہیں بابا، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو پھر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ بابا، میں اپنی آنے والی ذمہ داریاں خود اٹھانا چاہتی ہوں، آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میری بات یاد رکھنا بیٹا جی، بیٹیاں اپنے والدین پہ کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی خواہش ہے جاب کرنا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اگر بات پیسوں کی ہے تو میں قطعاً آپ کو یہ جاب کرنے نہیں دوں گا۔ وہ قطعیت سے بولے۔ بابا، اگر میں آپ کا بیٹا ہوتی تو آپ مجھے میرے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ضرور کہتے نا۔ سمجھیے کہ میں بھی آپ کی بیٹی نہیں، بیٹا ہوں۔ ثنایا، میں نے کبھی بیٹے یا بیٹی میں فرق نہیں کیا۔ بیٹا، اکیلی لڑکی کا آج کل کے دور میں باہر نکلنا بہت مشکل ہے، اور جس کنڈیشن میں تم ہو اس میں تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ مگر بابا پلیز، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کا وقت دو۔ وہ دونوں پھر سے ٹی وی اسکرین پر متوجہ ہو گئے۔ کیا حال ہے بھائی وہاب صاحب؟ فیاض الحسن صاحب اندر داخل ہوئے تو جوش بھری آواز میں بولے۔ ثنایا نے فوراً سے پیشتر اپنا دوپٹہ درست کر کے اپنا چہرہ چھپایا۔ وہ سب یوں ہی حجاب کرتی تھیں شروع سے، جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھیں، مگر گھر میں رہتے ہوئے سر پر ہمیشہ دوپٹہ اوڑھتی ضرور تھیں۔ فیاض الحسن صاحب تو وہاب خانزادہ کے قریبی دوست تھے، وہ یوں ہی بے تکلفی سے یہاں آتے رہتے تھے۔ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ، کب لوٹے؟ موریشیس سے۔ وہ اٹھ کر پرتپاک استقبال کے لیے آگے بڑھے اور ان سے گلے ملے۔ دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ السلام علیکم، ثنایا نے دھیمی آواز میں کہا۔ آداب میزبانی کے فرائض بھی تو نبھانے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، وہ بھی خوش دلی سے بولے۔ میں آپ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں۔ کہتے ہی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ رانی چائے کے ساتھ لوازمات نکال کر ٹرے میں رکھنے لگی اور ثنایا چائے بنانے لگی۔ اور سناؤ، کام کیسا جا رہا ہے؟ وہاب خانزادہ نے استفسار کیا۔ شکر الحمدللہ، سب ٹھیک۔ فیاض الحسن صاحب ایک چینل کے ڈائریکٹر تھے۔ یار آج کل پاکستان کے کافی چینلز پہ دوسرے ممالک کے ڈرامے چل رہے ہیں۔ میں بھی اپنے چینل پہ ایسا ہی ایک دو ڈرامے چلانا چاہ رہا تھا، مگر اسے اردو میں ڈب کرنا پڑے گا۔ کوئی اچھی سی فیمیل آواز چاہیے ہیروئن کی آواز کے لیے۔ باقی سب کی آواز کے لیے انٹرویو لیا تھا، وہ سب سلیکٹ کر لیے۔ ثنایا چائے لے کے آئی تو ان کو پیش کی۔ یہ لیجیے انکل چائے۔ اس نے کپ ان کے سامنے رکھا اور ٹیبل پہ لوازمات ترتیب سے رکھنے لگی۔ انہوں نے اس کی مدھر باریک سی آواز پہ غور کیا۔ انہیں اس کی آواز بالکل پرفیکٹ لگی۔ اس کی آواز بالکل ویسی تھی جیسی وہ چاہتے تھے۔ یہ کون ہے وہاب؟ انہوں نے بالآخر دل میں آیا سوال پوچھا۔ یہ ثنایا ہے، اسے میری بیٹی ہی سمجھو۔ انہوں نے اس کا تعارف کرایا۔ وہاب، اگر تمہیں برا نہ لگے تو کیا میں ایک چھوٹی سی گزارش کر سکتا ہوں؟ وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولے۔
فیاض پہلے کبھی تم نے کسی بات کو لے کر ایسے تمہید نہیں باندھی، سیدھے سیدھے پوچھ لو کیا پوچھنا ہے۔ وہ چائے کا خالی کپ میز پہ رکھ کر بے تکلفی سے بولے، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ مجھے ڈبنگ کے لیے ایک لڑکی کی آواز کی ضرورت ہے، مجھے ثنایا کی آواز میں وہی محسوس ہوا جو میں چاہتا تھا، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ وہ اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولے۔ ثنایا نے امید بھری نظروں سے وہاب خانزادہ کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہتی ہو بیٹا؟ مگر میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس بات کا فیصلہ تو بابا ہی کریں گے، وہ کہتے ہوئے سر جھکا گئی۔ وہاب خانزادہ گہری سوچ میں گم ہوئے۔ وہاب، اس نے کون سا کیمرے کے سامنے آنا ہے، بے شک پردے میں رہے، بیٹی صرف اس کی آواز چاہیے، سامنے ڈائلاگ موجود ہوں گے، اسے صرف پڑھنے ہیں، اور میں ہوں نا، اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھوں گا وہاں اور باحفاظت واپس بھیج دوں گا۔ وہاب خانزادہ ثنایا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کام کو کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ثنایا بیٹا تمہیں ڈرائیور ہی لے کے جائے گا اور واپس بھی لائے گا۔ تھینک یو سو مچ بابا، وہ پرجوش آواز میں کہتے ہوئے ان کے شانے سے لگی۔ وہاب خانزادہ نے اسے ماموں بولنے سے منع کیا تھا اور بابا بولنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اسی لیے ثنایا انہیں بابا جان کہنا شروع ہو گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ امن کی بھاری گمبھیر اور بوجھل آواز نے اس کے واپسی کے لیے مڑتے قدموں کو جکڑ لیا اور وہ وہیں دروازے میں ہی ساکت رہ گئی۔ اس کا دایاں ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ویسے ہی مضبوطی سے جمع تھا، وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ آج امن نے بھرپور سکون سے نیند لینے کے لیے سکون آور گولیاں لی تھیں، اس لیے وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا شاید۔ دیا اس عرصے میں جان چکی تھی کہ جب اس کا درد برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ ایسا کبھی کبھار کرتا ہے۔ جی کیا چاہیے آپ کو؟ وہ مڑ کر اسے ہراساں نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں، بیٹھو۔ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس نے اسے سر تاپا نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن جواب ندارت۔ تم ایسی کیوں ہو؟ اس کے سوال پہ دیا کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اسے ایک بار پھر سے طیش آیا، اس نے دیا کو چپ دیکھ کے اس کی کلائی زور سے پکڑ کے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کچی ڈال کی طرح اس پہ آ گری، گرتے ہی اس کی تمام حص و حرکت بیدار ہوئی۔ اس نے بدک کر پیچھے ہٹنا چاہا لیکن اس کی کمر جکڑی جا چکی تھی۔ اس نے گرفت سے نکلنا چاہا لیکن یہ بھول گئی کہ گرفت امن خانزادہ جیسے مضبوط مرد کی ہے۔ کیسی؟ میں بھاگ نہیں رہی، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کا دوپٹہ نکال کر دور پھینک چکا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کی بات اور انداز پر ششتر رہ گئی تھی۔ بس مجھے ڈر لگتا ہے آپ کے بلا وجہ کے غصے سے۔ میں ویسی نہیں ہوں خان جیسا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ یہ بدگمانی کے بادل چھٹ جائیں گے تو آپ کو مجھ میں اور اس میں واضح فرق دکھائی دے گا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، ایک بار مجھ پہ یقین کر کے تو دیکھیں۔ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، میں آپ کا یقین کبھی نہیں توڑوں گی۔ اگر آپ نے اپنے بابا کی خوشی کے لیے مجھ سے شادی کر ہی لی ہے تو اس کو نبھائیں بھی، لیکن آپ پر تو پتہ نہیں کون سا جنون سوار ہے جس کی یادوں میں کھو کر مجھ سمیت باقی سب گھر والوں کو بھی دکھ دے رہے ہیں۔ وہ کب کا آپ کو دھوکہ دے کے جا چکی ہے۔ دیکھیں خان، آپ کی اتنی زیادتیوں اور بے رخی کے باوجود بھی مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور مجھے اپنے محرم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں کوئی آڑ نہیں۔ اگر کوئی عورت آپ سے اظہار محبت کرتی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ عورت کی فطرت میں ہے حیا، اس کی نسوانیت، اس کا وقار اجازت نہیں دیتا کہ وہ کھل کے اظہار کر سکے۔ مگر جب کوئی عورت خوبصورت لفظوں سے اظہار کرتی ہے تو یاد رکھیں، آپ اس کو بے حد بے شمار بے انتہا عزیز ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور بیوی کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا اچھا نہیں ہے خان۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ وہ بھی جواباً اسی کے لب و لہجے میں بولی تھی جس پہ خان کا ہاتھ اٹھا اور دیا کے نرم گال پہ اپنا نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے جلتے ہوئے گال پہ ہاتھ رکھ کر حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آنسو کی لکیر اس کے جلتے ہوئے گالوں کو بھگونے لگی۔ جسٹ شٹ اپ، یعنی اب تم مجھے سکھاؤ گی انسانیت؟ تمہاری اوقات ہے اتنی؟ وہ اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازوؤں کو باندھ کر اسے جھٹکا دیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم یہ مت بھولو کہ اس گھر میں تم میری وجہ سے ہو، اور اگر نیکسٹ ٹائم مجھ سے بات کرنی ہو تو اپنی لمٹ میں رہ کے، ورنہ 1 منٹ میں تمہارے سارے زام توڑ کے رکھ دوں گا، اس نے ایک دم سے گرا کے کہا۔ وہ مٹھی بھر کا فاصلہ مٹائے اس کی سراہی دار گردن پر جھک چکا تھا۔ دیا کے لبوں سے سسکی نکلی۔ امن کے پیچھے ہوتے ہی وہ فقط نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رونے میں اب شدت آ چکی تھی، گردن پہ شدید جلن اور درد محسوس ہو رہا تھا۔ اب رونا مت، مجھے نفرت ہے ان مگرمچھ کے آنسوؤں سے۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اس کے رونے پر بھی پابندی تھی، نہ جانے کس جرم کی سزا دے رہا تھا وہ اس کو۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، اس نے ایک دم سے اس کو اپنے بازوؤں کے تنگ گھیرے سے آزاد کیا اور وہ تیزی سے اس کے سینے سے آزاد ہوئی تھی۔
جیسے بہت اذیت ناک اور ناقابل برداشت پناہوں سے رہائی ملی ہو۔ اگر تم واقعی ہی مجھ سے محبت کرتی ہو تو کرو یہ سب کچھ برداشت۔ تمہیں بھی تو پتہ لگے کہ یک طرفہ محبت کتنا بڑا عذاب ہوتی ہے، اور جب کسی کی انا، خودی اور عزت نفس کو کچلا جاتا ہے تو کیسے درد ہوتا ہے اس انسان کو۔ وہ اس کی بات سن کر ٹھٹک کے رکی، لیکن پلٹی نہیں، اور پھر جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ اندر گھستے ہی اس کے سینے میں دبی سسکیوں اور آنکھوں میں قید آنسوؤں کو بہنے دیا تاکہ انہیں بھی ان سلگتی ہوئی قید سے رہائی مل جائے۔ وہ واش بیسن کے آئینے کے سامنے کھڑی، واش بیسن پر دونوں ہاتھ جما کر جھکی، ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ پھر نظر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ سرخ سوجا ہوا گال، متورم آنکھیں، گردن پہ اس کی درندگی کا نشان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں سے ابھی خون نکل کے باہر آ جائے گا۔ اس نے اپنی مٹھیاں پانی سے بھر کر اپنے منہ پر چھپا کے مارے اور پھر جلستی ہوئی گردن پہ۔ امن نہ جانے اس سے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ بے بسی سے جتنا سوچتی اس کو اتنا رونا آتا۔ وہ کرتی تو کیا کرتی، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ سب اس کے اپنے تھے، اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بس امن ہی کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے تئیں پوری کوشش کی تھی اسے منانے کی، مگر سب بے سود۔ ثنایا اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، اپنے والدین کے ساتھ گزرے لمحات یاد کر رہی تھی۔ پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا گو تھی۔ کچھ دیر بعد دوپٹے کے کنارے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اپنی نئی ڈائری اٹھائی جو اسے سمیہ نے گفٹ کی تھی جب وہ سب کے ساتھ پہلی بار اس کے سسرال گئی تھی۔ اس نے ڈائری کھول کر قلم پکڑا اور سوچتے ہوئے اس نے اپنے احساسات کو الفاظ میں ڈھال کر پنوں پہ اتارنا شروع کیا، جن پر مرجھائی بات اپنی وہ ہونٹ دکھاؤں کس کو، مجھے لوگ کہیں تمہیں درد ہے، کسی کا نام بتاؤں کس کو، تیرا نام بتاؤں کس کو، یہ حال سناؤں کس کو۔ فجر کی پہلی اذان پہ ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر ذرا سی گردن موڑ کر بیڈ پر بائیں طرف دیکھا۔ وہ تکیے پر سر رکھے اوندھے منہ لیٹا بے حد گہری اور بے سدھ نیند میں سو رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بے خبری اور ایک اطمینان کا عالم تھا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی، لیکن اس کا رات والا سخت گیر روپ یاد آتے ہی دیا نے جھرجھری سی لی۔ کچھ دیر تک وہ اس کو ایسے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ ستواں ناک جس پہ 24 گھنٹے غصہ سوار رہتا، گھنی مونچھوں تلے انابی لب باہم پہ وسط تھے، پیشانی پہ بکھرے بال، دل چاہا چھو کر انہیں محسوس کرنے کو۔ دیا نے نامحسوس طریقے سے ہلکا سا جھک کر ہولے سے اس کی ستواں ناک پہ اپنے لب رکھے، پھر سرد سے پیچھے ہو کر بیڈ سے اتر گئی اور اس پہ کمبل ٹھیک کر کے باتھ روم میں چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وہ باہر آئی اور جائے نماز اٹھا کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہال میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ کر اس نے تسبیح کی اور پھر صفیہ خانزادہ کے پاس آئی، جو نماز پڑھ کر اب ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم امی جان، صبح بخیر۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، ہمیشہ خوش رہو۔ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا اور اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ امن رات کو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ لیٹ آیا تھا کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، وہ لیٹ آئے تھے، اس نے اٹکتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ کیا ہوا دیا؟ انہیں اچنبھا ہوا۔ امی جان، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں بیٹا پوچھو، اس میں ہچکچانے والی کیا بات ہے؟ امی جان، کہیں آپ نے خان کی مجھ سے شادی کروا کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ بتائیں نا، اس نے سوال کیا۔ اس نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ ایک دم سے سیدھے ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، ہم نے اس کی شادی کروا کر کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے تو ہمیشہ اپنے بیٹے کی بھلائی چاہی ہے، لیکن وہ جو کر رہا ہے وہ بہت غلط ہے اور اس کو بدلنا ہی پڑے گا۔ ہم سب کے لیے، تمہارے لیے سب بھولنا ہوگا، انہوں نے سنجیدگی اور پریشانی سے کہا۔ انہوں نے سامنے بیٹھی ہوئی دیا کے چہرے کی طرف دیکھا جو بالکل چپ سی ان کی بات سن رہی تھی۔ امی جان، آپ پریشان نہ ہو پلیز، اس نے صفیہ خانزادہ کے چہرے پر تفکر کے سائے دیکھ کے کہا۔ ان کی نظر دیا کی گردن پہ بنے دانتوں کے نشان پہ گئی تو وہ حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے امن سے اس رویے کی قطعاً امید نہیں تھی، بہت غلط کر رہا ہے وہ، میں خود اس سے بات کرتی ہوں، تم پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، انہوں نے تسلی امیز انداز میں کہا۔ تم نے کچھ پوچھا تھا اس سے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے مجھ سے تو میں کیا پوچھنا تھا ان سے، اس نے استہزائیہ سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ او میرے خدا، جانے کب نکلے گا امن اس کی یادوں سے، لیکن بیٹا تم اس کو احساس دلاؤ کہ تم اس کی بیوی ہو اور تمہارا حق ہے اس پہ۔ انہوں نے اپنا سر تھام لیا اور پھر اس کو سمجھایا۔ جس کو خود احساس نہ ہو ان کو احساس دلانے سے بھی نہیں ہوگا احساس، اور ویسے بھی میرے ہونے نہ ہونے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ حقیقت ہے،
اور آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں، اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن جیسی زندگی وہ گزار رہا ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ پلیز بیٹا نکال لو اس کو پرانی یادوں کے چنگل سے، تم ہی یہ کر سکتی ہو، انہوں نے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو پاگل ہو چکے ہیں بالکل، میں کیسے سمجھاؤں انہیں، اس نے یہ بات دل میں خود سے کہی۔ ایک ماں کہاں برداشت کر سکتی تھی اپنے بیٹے کے خلاف کوئی بات۔ امی جان، میں ابھی آپ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں، اس نے ان کی بات کاٹ کے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی، اور وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ دیا کتنی تکلیف میں تھی امن کے اس رویے کی وجہ سے۔ شو سٹاپر پرنس تھا۔ آج استنبول میں ایک مشہور برانڈ کا فیشن شو تھا۔ وہ ملک کے نامور فیشن ڈیزائنرز اور شائقین وہاں جمع تھے۔ ریمپ پہ لائم لائٹ پرنس پہ پڑی جب وہ اس برانڈ کا سب سے بہترین ڈریس 4 پیس سوٹ پہنے، چمکتے ہوئے شوز، کلائی پہ بہترین برانڈڈ گھڑی اور کف لنکس لگائے، جیل سے بالوں کو سیٹ کیے، ایک شان سے واک کرتا ہوا ریمپ پر اپنی وجاہت کے جلوے بکھیر رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سے پھوٹتی چمک، اس کی دھیمی مسکراہٹ وہاں موجود صنف مخالف کے دلوں پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ شان سے چلتے ہوئے شائقین کے دلوں پہ اپنا سحر چھوڑ رہا تھا۔ کیمرہ مین اور وہاں موجود شائقین کے کیمروں کا مرکز وہی تھا۔ سب لوگ اس کی کھٹا کھٹ تصویریں کھینچ رہے تھے۔ کیمروں کی فلیش لائٹس اس کا چہرہ مزید دمکا رہی تھیں۔ وہ سارے ریمپ سے واک کر کے دوبارہ واپس مڑا تو 2 ماڈل لڑکیاں بھی اس برانڈ کے ڈریس پہنے پرنس کے ساتھ واپس چلتی ہوئی مین لائن تک آئیں۔ اس وقت پرنس اپنے کیریئر کے عروج پہ تھا۔ وہ اسے اپنی وجاہت کو کیش کرنے کا ہنر بھی بخوبی آتا تھا۔ ایک طرف پرنس کے پچھلے ڈرامے کی ہیروئن پلس ماڈل ہیزل کایا تھی، اور دوسری طرف اس کی مووی کی ہیروئن سارا تھی، جس کے ساتھ آج کل اس کا کپل بہت ہٹ جا رہا تھا۔ ان دونوں نے پرنس کی بازوؤں میں بازو ڈال کے مسکرایا، اور تینوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اپنے ڈریسز کی نمائش کرتے پلٹ گئے۔ جیسے ہی وہ تینوں میک اپ روم میں واپس آئے، سارا ڈریس چینج کرنے چلی گئی، کیونکہ اگلے راؤنڈ میں اس نے دوسرے ڈریس میں جانا تھا ریمپ پہ۔ پرنس تم بدل گئے ہو، وہ اس کے کوٹ سے نادیدہ مٹی جھاڑنے کے سے انداز سے ہاتھ لگا کے بولی۔ سویٹ ہارٹ، میں ہر لڑکی سے صرف پہلی بار ہی اچھے سے ملتا ہوں، رات گزر جانے کے بعد تم کون میں کون، وہ استہزائیہ انداز سے ہنس کے بولا۔ اور یہ بات تمہیں ابھی تک سمجھ آ جانی چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ نخوت سے جھٹک کر پیچھے ہوا۔ اب وہ ٹائی اتار کر ڈریسر پہ اچھال چکا تھا، پھر شرٹ کا اوپری بٹن کھولتے ہوئے نظر شیشے پہ ہی جمائے ہوئے تھا۔ ہیزل کایا کی آنکھیں اس کے وجیح چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ پرنس، اس نے تڑپ کی آواز دی، مگر اس نے پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ آئی ریئلی لو یو اے لاٹ، وہ اپنے دل میں امڑتے ہوئے جذبات کو مزید روک نہ پائی۔ اٹس انف، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم، وہ قطعیت سے کہتے ہوئے کوٹ اتار کر پھینکتے ہوئے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، اور اس کے منہ پہ کھٹاک سے دروازہ بند کر گیا۔ ہیزل کایا پہ اس کا یہ انداز تو سر پہ لگا اور تلووں پہ بجھا۔ وہ اس بند دروازے کو قہر بار نظروں سے گھورنے لگی۔ دیا باجی کہاں ہیں آپ؟ وہ وارڈروب سیٹ کر رہی تھی جب امن خان زادہ واش روم میں تھا، جب رانی نے کمرے میں آ کر اس کو پکارا۔ میں ادھر ہوں رانی، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ اس نے مصروف انداز میں کہا۔ کافی بکھری ہوئی چیزیں تھیں وارڈروب میں، آج اس نے سوچا وہ اس کو سیٹ کر ہی دے۔ وہ جی سمیہ آپی آئی ہیں، ان سے ملنے، بڑی بیوی جی آپ کو نیچے بلا رہی ہیں، اس نے پیغام دیا۔ اس کی آمد کا سن کے وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ سمیہ نے آج کافی دنوں کے بعد چکر لگایا تھا۔ اوکے تم چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے جلدی سے وارڈروب بند کی اور دوپٹہ درست کرتی جوتا پہننے کے لیے تیزی سے بیڈ کی طرف لپکی، لیکن اس کا دوپٹہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے پڑے شیشے کے ڈیکوریشن پیس سے ٹکرایا، اور وہ قیمتی ڈیکوریشن پیس زمین بوس ہو گیا۔ کمرے میں جا بجا کانچ کی کرچیاں بکھر گئیں۔ وہ جو ان پر دھیان دیے بغیر آگے بڑھ رہی تھی، اس کا پاؤں کانچ کے ٹکڑے پہ پڑا اور وہ ٹکڑا اس کے پاؤں میں چپک گیا۔ ایک دم سے ایک زوردار سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ ہائے اللہ! درد کی شدت سے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ پاؤں پکڑ کے وہیں نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس کی چیخ سن کر امن خان زادہ بھی سرعت سے واش روم کا دروازہ کھول کے باہر نکلا۔ اس وقت وہ صرف ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ گیلے کسرتی بدن پہ پانی کی بوندیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کو ایسے نیچے بیٹھے دیکھ کر پہلے تو اس کو حیرت ہوئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل سے ہوتی ہوئی نیچے فرش پہ پڑی، اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ ڈیکوریشن پیس اس کا فیوریٹ تھا، جو وہ اٹلی سے نہ جانے کتنی قیمت ادا کر کے لایا تھا، مگر وہ اس کے پاؤں سے نکلتے خون دیکھ اپنا غصہ ضبط کر گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور اس کے پاس ہی 2 زانوں ہو کے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں، درد سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں،
اس نے پاؤں فوراً پیچھے کھینچا۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ ادھر دکھاؤ اور خبردار جو اب تمہاری ذرا سی بھی آواز پہ نکلی دو، اس نے غصے سے غصیلے انداز میں کہا تو اس کی دھمکی واقعی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی نظر اس کی شرٹ لیس سینے پہ پڑی، خمدار بھیگی پلکیں شرم کے بوجھ سے جھک کر دیکھتے ہوئے سرخ آرزوں کو چھونے لگی۔ ایک تو مجھے درد ہو رہا ہے، دوسرا آپ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں، اس نے معصومیت سے کہا اور آنکھیں پٹ پٹا کے پھر ناراضگی دکھاتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ امن نے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے دیا کے پاؤں میں چبھے ہوئے کانچ کو ایک ہی جھٹکے سے کھینچ کے باہر نکالا۔ درد کی شدت کو کنٹرول کرتے کرتے وہ امن کے گلے لگ گئی۔ امن تو اس کے عمل پہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ اسے خود سے دور جھٹک دینا چاہتا تھا، مگر اس کے گداز وجود کی نرمی محسوس کیے وہ جیسے کسی دوسرے جہاں میں ہی محو سفر تھا۔ خان، دیا کے خان کہنے کی دیر تھی وہ جو اس کے وجود میں خود کو کھو رہا تھا پل بھر میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ کتنی بار منع کیا ہے میں نے تم کو خان بولنے سے، سمجھتی کیوں نہیں ہو تم ایک بار میری بات؟ وہ تندہی سے بولا۔ وہ پہلے بھی بہت اسے باور کروا چکا تھا، لیکن ہر بار ہی وہ بھول جاتی تھی اور آج پھر ایسا ہوا تھا۔ ایم سوری خان۔ اوپس امن، وہ درد بھلائے اپنے ازلی لاپرواہ انداز میں لوٹ آئی۔ ٹھیک کر دیا معاف، ویسے مجھے پتا ہے تم کبھی نہیں۔ ٹھیک کر دیا معاف، ویسے مجھے پتا ہے کہ تم کبھی نہیں سدھر سکتی۔ وہ غصے کو پی گیا، صرف اس کی چوٹ کا لحاظ کر گیا۔ مجھ سے چلا نہیں جائے گا، پلیز امن، بستر پہ جانے کے لیے میری مدد کر دے۔ اس نے اپنی دونوں باہوں کو امن کے گردن کے گرد باندھ دیا۔ اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرو، تم کر سکتی ہو دیا، تم اس کی بیوی ہو، اس پہ حق رکھتی ہو۔ صفیہ خانزادہ کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی تو اس نے ہمت کر کے یہ قدم اٹھایا۔ اندر سے دل تو ڈرا ہوا تھا، مگر بظاہر وہ با اعتماد نظر آ رہی تھی۔ دونوں کے چہرے بے انتہا قریب تھے، اتنے کہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ پل بھر کو نظروں نے نظروں کو سلام پیش کیا، پھر امن نے نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ اگر وہ مزید کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو شاید پگھل جاتا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اور یہ کس انداز اور ہمت سے میرا نام لے رہی ہو؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ خود ہی خان کہنے سے منع کرتے ہیں، پھر امن بولوں تب بھی غصہ کرتے ہیں۔ آپ ہی بتا دیں آخر کہوں کیا میں آپ کو؟ وہ دو بدو بولی۔ بس بھائی کہنے سے تو رہی۔ آخری بات وہ مسکرا کے بولی۔ اب اس نے امن خانزادہ کی باتوں پہ جلنا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے ازلی شرارتی انداز میں لوٹ آئی تھی۔ تم اپنی حد میں رہو تو زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، مجھے مخاطب کرنے کی ہی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ ایک سلگتی ہوئی نظر اس پہ ڈال کے اس کی باہوں کا حصار توڑتے ہوئے باہر جانے کے لیے مڑا۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں، مجھے بتائے بغیر آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ وہ سارے ڈر اور لحاظ پلائے طاق رکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی۔ دیا کی اتنی ہمت پر غصے سے اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کے غصے سے داڑا۔ شٹ اپ، تم ہوتی کون ہو مجھ سے ایسے سوال کرنے والی؟ آپ کی بیوی اور کون؟ وہ دو بدو بولی۔ امن سرد سے پلٹا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ سب اس نے بس لمحوں میں کیا تھا۔ دیا تو خود بوکھلا کے رہ گئی تھی اچانک اس کی موڈ بدلنے پہ۔ ابھی تو وہ اسے کھری کھری سنا رہا تھا اور اب ایک دم مہربان۔ امن کی پناہوں میں دیا کا چہرہ اس کے شرٹ لیس سینے سے مس ہوا تو اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے قرب سے باڈی واش کی مہک آ رہی تھی جو اس کے حواس سن کر رہی تھی۔ امن نے اسے آرام سے بستر پر لٹا دیا اور الماری سے میڈیکل باکس نکال کے اس کے پاؤں کی بینڈیج کرنے لگا۔ اس سب میں وہ اپنی چوٹ کو تو سرے سے ہی بھول بیٹھی تھی اور ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ امن بینڈیج کر کے فارغ ہوا تو اسے خود کو تختہ پا کے ٹھٹکا۔ نہ جانے کیوں دل نے اتنے عرصے میں پہلی بار ہارٹ بیٹ مس کی۔ مردہ دل میں جیسے دوبارہ جان پڑی ہو۔ چاہے جانے کا احساس ہی جان لیوا ہوتا ہے۔ کسے نہیں پسند کہ وہ کسی کی چاہت بنے، کسی کے دل کا مکیں بنے، مگر وہ دوبارہ اتنی جلدی پھر سے اس محبت نامی خوار کر دینے والے جذبے کے جھانسے میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس لیے دھڑکتے ہوئے دل کی نفی کرتے ہوئے نظروں کا رخ پھیر گیا۔ دیا کی ٹانگوں پہ کمفرٹر درست کرتے ہوئے اٹھا اور کبرڈ سے اپنی شرٹ نکال کے پہننے لگا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا برش سے بال سیٹ کرنے لگا، مگر آئینے میں بھی دھیان پیچھے لیٹی دیا پہ ہی تھا۔ دیا اس کے انجان بننے کو پہچان چکی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش دور سے بھی محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ اسے غصہ دلانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خود بھی انجان بنی رہی۔ امن نے خود پہ پرفیوم کا بے دریغ چھڑکاؤ کیا، پھر باہر نکلنے سے پہلے پل بھر کو رکا۔ تم یہیں آرام کرو، سمیہ یہیں آ کے تم سے مل لے گی۔
وہ سادہ سے انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس کے دل کو دھڑکا گیا۔ دیا نے آج پہلی بار اسے خود سے اتنی نرمی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے والے مناظر جب اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرائے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آن ٹھہری۔ ثنایا کو اسٹوڈیو جاتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی آواز کی ریکارڈنگ اچھے سے کروا رہی تھی۔ شروع میں تو اسے کچھ عجیب سا لگا، مگر وہاں کا ماحول بہت اچھا تھا، سارا عملہ بہت کوآپریٹو تھا۔ وہ جلد ہی سب سیکھ گئی تھی۔ اس نے ابھی تک ہیروئن کے سینز ہی ریکارڈ کروائے تھے، مگر آج اس کے ساتھ ہیرو کے سین بھی تھے جسے ایک لڑکا ریکارڈ کروا رہا تھا علیحدہ سے، مگر آج ہیرو اور ہیروئن کے سین ایک ساتھ ریکارڈ ہونے تھے، تو ثنایا اور وہ لڑکا ایک ساتھ ریکارڈنگ روم میں موجود تھے۔ دیا وہاں عبایا پہنے حجاب کر کے جاتی۔ دیا نہیں، ثنایا لکھنا ہوگا۔ وہ شادی سے پہلے بھی کالج جانے کے لیے حجاب کرتی تھی۔ صفیہ خانزادہ نے اسے نئے کپڑوں کے ساتھ عبایا بھی خرید کے دیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ گئے تو اسکرین پہ منظر چلنے لگا۔ جیسے ہی دیا کی آنکھوں نے اسکرین پہ چلتا ہوا منظر دیکھا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے 2 جند ہوئیں۔ دل جیسے دھڑکنے سے انکاری تھا۔ یہ تو وہی ہے، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں خود سے کہا۔ ساتھ موجود لڑکا اس ٹرکش ہیرو کے ڈائلاگز کی ریکارڈنگ کروا رہا تھا۔ جب ہیروئن کی باری آئی تو ثنایا کو ڈائلاگ نہ بولتے دیکھ باہر موجود ڈائریکٹر صاحب اندر آئے، جو آج وہاں وزٹ کے لیے آئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے ثنایا کو دیکھا جو اب زاروں زار برستی ہوئی آنکھوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ رونے کے باعث آنکھوں میں سب دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ انکل یہ کون ہے؟ اس نے اسکرین کی طرف انگلی اٹھا کے پوچھا۔ بیٹا یہ ایک مشہور و معروف ٹرکش ایکٹر ہے، پرنس۔ اسی کا ڈرامہ پچھلے سال بہت ہٹ کیا تھا، کئی ممالک کے چینلز نے اسے لگایا اور انہیں بہت اچھی ریٹنگز ملی، تو ہم بھی اس کی ڈبنگ کر کے یہاں چلا رہے ہیں۔ اب تو یہ ایکٹر موویز میں آ رہا ہے، انہوں نے اسے تفصیلاً بتایا۔ انکل کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کہاں رہتے ہیں ترکی میں؟ اس نے دل میں آیا سوال پوچھا۔ یہ پتہ لگانا کون سا مشکل ہے، آپ کے پاس موبائل ہے تو گوگل سے سرچ کر لیں اس ایکٹر کا نام لکھ کے، اس کی ساری ہسٹری، اور ٹرکی جا کر بھی سب پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ یہ تو بہت مشہور ہے، ہر کوئی جانتا ہوگا اس کے بارے میں۔ جی انکل۔ وہ انکل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اگر میں کل ریکارڈنگ کروا دوں تو؟ اس نے اپنی طبیعت کے زیر اثر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم گھر چلی جاؤ، میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا، کل کروا لینا باقی کا کام، انہوں نے نرمی سے کہا۔ 2 دن سے وہ کمرے میں ہی تھی۔ عباد اور حاجنہ بھی اس کی چوٹ کا سن کے اس سے ملنے آئے تھے، اور سمیہ بھی کل ہی گئی تھی۔ صفیہ خانزادہ نے رانی کو اس کے پاس چھوڑ گئی تھی تاکہ کچھ چاہیے ہو تو رانی اس کی مدد کر دے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی رانی اس کے کمرے سے گئی کہ دروازہ کھول کے امن اندر آیا۔ وہ شاید آفس سے آیا تھا، اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ کیسا ہے اب تمہارے پاؤں کا زخم؟ وہ مصروف سے انداز میں کوٹ اتار کر ہینگ کرتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے اس کا حال دریافت کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، ویسے بڑا جلدی یاد آ گیا آپ کو میرا حال پوچھنے کا۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے سیدھے ہو کے بیٹھتے ہوئے شکوہ کیا۔ ویسے بھولا تو نہیں میں، وہ بے ساختہ بولا۔ اس کے جواب نے دیا کو حیرت میں ڈالا۔ دیا کی آنکھوں میں خوشی کے دیپ روشن ہوئے کہ وہ اتنا بھی بے خبر نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ تو پھر پوچھا کیوں نہیں آپ نے؟ وہ پھر سے آگے سے شکوہ کنہ لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں۔ وہ سیل بیڈ پر اچھال کر واش روم میں گھس گیا، شاید وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ بڑے ہی کوئی عجیب ہیں یہ بھی، وہ بڑبڑائی۔ تبھی اس کے پاس پڑا خان کا سیل بجنے لگا۔ اس نے تھوڑا آگے ہو کر دیکھا، اسکرین پر ملک کا لنک جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر سیل کو۔ کال اب بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سیل پھر سے بجنے لگ گیا۔ اس نے آگے ہو کر سیل اٹھایا اور کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ یہ نمبر تو امن کا ہے نا؟ دوسری طرف سے بہت تعجب سے پوچھا گیا۔ جی نمبر تو ان کا ہی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تو آپ کون؟ میں مسز امن خانزادہ، اس نے اپنا تعارف کرا۔ بہت آگے سے جو کوئی بھی تھا شاید اس کو یہ جان کے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جی مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ کس کی کال ہے؟ تبھی امن خانزادہ واش روم سے نکلا اور ٹاول ڈریسر پہ اچھالتے ہوئے کڑے تیوروں سے اس کے سر پہ آن پہنچا۔ وہ پتہ نہیں، اس کی روب دار آواز سن کر اور جارحانہ انداز میں اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے تو دہل گئی۔ اس کا مجازی خدا اس حرکت کے لیے کہیں ایک آدھ تھپڑ نہ لگا دے اسے۔ اس نے سیل اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کال دیکھی، وہ اس کے مینیجر ملک کی کال تھی آفس سے۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ملک کو کہہ کے اس نے کال کاٹ دی اور دیا کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا۔
تمہیں کس نے کہا کہ میری کال اٹینڈ کرو؟ اور مجھ سے پوچھے بنا میرے موبائل کو ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ غصے سے دھڑا۔ فون بار بار بج رہا تھا تو میں نے اٹینڈ کر لیا۔ وہ اس کے غصے سے ڈر گئی تھی اور پھر ڈرتے ڈرتے بولی، بج رہا تھا تو بجنے دیتی، میں کچھ دیر کے لیے اندر گیا تھا، باہر آنا ہی تھا، اندر جا کے مر نہیں جانا تھا میں نے۔ اگلی بار میرے فون کو ہاتھ مت لگانا، سمجھی؟ اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کچھ ہو۔ بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ برآمد ہوئے، مگر پھر اپنے الفاظ پہ خود شرمندگی سے آنکھیں زور سے میچ گئی۔ جب جب اس کا غصہ انتہاؤں کو چھوتا، وہ لڑکی کوئی نہ کوئی ایسی بیتوکی بات کرتی کہ اس کا غصہ مزید سوا ہو جاتا۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا، کہیں آپ تو اللہ کو پیاری نہیں ہو گئی اس صدمے سے؟ اس نے دیا کو آنکھیں بند کیے دیکھ کر استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ دیا نے جھٹ سے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ میں اگر اللہ کو پیاری ہو گئی نا تو آپ نے کہنا ہے اللہ جی سے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتے، مرنے سے پہلے مجھے اسے ایک بار اور ڈانٹنا تھا۔ وہ خفکی سے منہ پھلا کے بولی۔ اس کا شکوہ سن کے امن جو بالکل سنجیدہ کھڑا تھا، اس کی مونچھوں تلے انابی لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ دیا تو اس کی مسکراہٹ میں کھو گئی، اپنی خفگی کو بلائے۔ کتنی دلکش تھی اس کی مسکراہٹ۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی مسکراہٹ کا صدقہ نکال دینا چاہیے، نظر نہیں لگتی۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر امن کے مسکراتے لب فوراً سمٹے۔ جیسے ہی ثنایا گھر واپس آئی، وہ سیدھا صفیہ خانزادہ کے پاس گئی جو رانی سے کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ بنا سانس لیے ایک ہی لے میں بولی۔ بیٹا اتنی ہڑبڑاہٹ کیسی؟ آؤ آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تمہاری صحت کے لیے پریشانی اچھی بات نہیں، اور نصیحانہ انداز میں بولی۔ دونوں چل کے لاؤنج میں موجود صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میں اسے پہچان گئی ہوں، اس نے شروع سے لے کے آخر تک ساری بات ان کے گوش گزار کر دی، جسے سن کے وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ثنایا تم کیا چاہتی ہو؟ بیٹا جو بھی تمہارے دل میں بات ہے وہ مجھے کھل کے بتاؤ، میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گی، انہوں نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی ڈھارس بندھائی۔ میں ٹرکی جانا چاہتی ہوں۔ صفیہ خانزادہ اس کی بات سن کے چونک گئی، مگر بیٹا، وہ بولتے ہوئے رکی۔ سب سے پہلے تو وہاب صاحب کبھی بھی نہیں مانیں گے تمہیں اتنی دور بھیجنے پہ، آپ پلیز انہیں سمجھائیں نا، منا لیں پلیز میرے لیے۔ ثنایا بیٹا بیرون ملک جانے کے لیے آپ کو کاغذات کی ضرورت ہوگی جس سے آپ کا پاسپورٹ اور ویزا بن سکے۔ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس پتہ ہے، آپ وہاں کسی کو بھیج کے منگوا دیں۔ اچھا مجھے وقت دو، میں سوچتی ہوں کچھ۔ صفیہ خانزادہ نے وہاب خانزادہ اور امن سے بات کی تھی کہ وہ ثنایا کے گھر جا کے اس کے کاغذات لانا چاہتی ہیں، تو وہاب خانزادہ نے یہ کہتے ہوئے اجازت دی کہ ویکینڈ پہ امن ان کے ساتھ جائے اور وہ تینوں وہاں سے مل کے کاغذات لے آئیں۔ صفیہ خانزادہ نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دیا بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ چلو، جب سے شادی ہوئی ہے امن کے ساتھ کہیں باہر نہیں گئی۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، میرا دھیان کیوں نہیں گیا اس طرف؟ وہاب خانزادہ نے کہا۔ ایسا کرو وہاں سے آنے کے بعد تم دونوں کہیں گھومنے پھرنے چلے جاؤ کچھ دنوں کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں نا ہنی مون۔ ہاں، وہ مسکرا کر بولے۔ ان کی بات سن کر امن خانزادہ کا چہرہ اس طرح ہو گیا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ بابا جان ابھی کہیں کسی بھی لمبے ٹور کو افورڈ نہیں کر سکتا، آفس میں بہت کام ہے، اس نے فوراً عذر تراشا۔ وہاب خانزادہ اس کی بات پہ ہونٹ بھینچ گئے۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح۔ صفیہ خانزادہ نے ماحول میں چھائی ہوئی سنجیدگی کو دور کرنے کے لیے کہا۔ آج وہ چاروں ایک ساتھ دوسرے شہر جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ امن خانزادہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ وہ تینوں بھی باہر آئیں تو ثنایا پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ امی جان آپ یہاں آ جائیے۔ امن نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور صفیہ خانزادہ کو آگے بیٹھنے کے لیے کہا۔ نہیں امن، میں یہاں پیچھے ثنایا کے ساتھ بیٹھوں گی۔ بھائی پہلی بار تمہاری دلہن تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس کا حق بنتا ہے تمہارے ساتھ آگے بیٹھنے کا۔ وہ دامن چھڑوا کر پیچھے بیٹھ گئی تو دیا اس کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ راستے میں تقریباً شام ہو گئی تھی کیونکہ وہ نکلے ہی دوپہر میں تھے۔ امی جان آپ کو بھوک نہیں لگی؟ دیا نے پیچھے چہرہ کیے پوچھا، مگر ثنایا صفیہ خانزادہ کے شانے پر سر رکھے سو رہی تھی، اور صفیہ خانزادہ کی بھی شاید آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ ساتھ ہی خاموش ہو گئی تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ امن خانزادہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف متوجہ تھا، بس تھوڑا سفر ہی بچا تھا۔ دیا کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی جو امن نے گیئر پہ رکھا۔ اس کے مردانہ ہاتھ کی ہری رگیں پھولی ہوئی بہت اچھی لگیں دیا کو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی ابری ہوئی نسوں کو چھو کے محسوس کیا، پھر نہ جانے کیا شرارت سمائی کہ اس نے ایک زیادہ ابری ہوئی رگ کو زور سے پریس کیا۔ امن نے اسکرین سے نظر ہٹا کر ایک گھوری دیا پہ ڈالی۔ آر یو ان یور سینسز؟ 24 گھنٹے بے وقوفانہ حرکتیں؟ وہ تلخی سے گویا ہوا۔ دیا نے منہ بناتے ہوئے گردن کو زور سے جھٹکا۔ کیوں ڈانٹ رہے ہو بیٹا اسے؟ پیچھے سے صفیہ خانزادہ کی آواز آئی تو امن نے اپنے
عود آنے والے غصے کو قابو کیا۔ آپ کی بہو حرکتیں ہی ایسی کرتی ہے کہ دماغ کی دہی بنا دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی برہمی بازیاں تھی۔ امی، میں انہیں کہہ رہی تھی کہ کچھ کھلا دیں، بھوک لگی ہے، اور یہ میری بات پہ کان ہی نہیں دھر رہے۔ اس نے بھی موقع دیکھ کے اسے ڈانٹ پڑوانی چاہیے۔ امن بیٹا، بری بات، چلیں ہماری بہو کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ امی، تھوڑا سا راستہ بچا ہے، وہاں پہنچ کے کچھ لے لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ثنایا بھی ان کی باتوں کی آواز سے جاگ چکی تھی۔ وہ امن کو اس کے گھر کا راستہ بتانے لگی۔ ان کا گھر مین روڈ پہ ہی تھا۔ امی جان، وہ گھر تھا ہمارا، ثنایا نے اشارے سے بتایا۔ یہ آپ کا اپنا گھر تھا؟ انہوں نے ثنایا سے پوچھا۔ نہیں امی جان، ہم رینٹ پہ رہتے تھے، وہاں اوپر مالک مکان اور نیچے ہم رہتے تھے، ثنایا نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ امن خانزادہ نے گاڑی کو روکی تو ثنایا اور صفیہ خانزادہ دونوں گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ امن، ایسا کرو تم دیا کو کھانے کو لے کر دو، پھر آ جانا۔ جی اچھا امی جان۔ اس نے صفیہ خانزادہ کو مہذب انداز میں جواب دیا، مگر دیا کی طرف ظاہر کن نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی اسے سالم نکل جائے گا۔ خان، کیا میری کوئی اہمیت ہے آپ کی نظروں میں؟ کیا میرا کوئی حق ہے آپ پہ؟ وہ فوراً چل کے روڈ کی دوسری طرف بنی بیکری کی طرف جا رہے تھے کہ دیا نے سوال کیا۔ نہیں، دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے میرے پاس، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ دیا اس کے جواب پہ ساکت رہ گئی۔ اس دن آپ نے اپنے فون پکڑنے سے منع کیا، آج مجھے خود کو ہاتھ لگانے سے منع کیا۔ کیا میں کبھی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی؟ کیونکہ میرا کوئی حق نہیں ہے نا آپ پہ، اور نہ ہی آپ کی کسی چیز پہ۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز پر آ گئی اور آنسوؤں کا پھندا اس کے حلق میں پھنس گیا۔ پھر وہ امن کا جواب سنے بغیر ہی تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ بازیاں دکھائی دے رہی تھی۔ امن خانزادہ کو حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اس نے خود ہی تو منع کیا تھا اس کو۔ دیا شاپ کی طرف جانے کی بجائے فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی۔ اب وہ سڑک کے بیچوں بیچ فٹ پاتھ پہ بیٹھی دھواں دھار روئے جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ تم یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ اب یہ کیا نیا تماشا ہے؟ اس کی آواز میں بیزاری اور سختی نمایاں تھی۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ وہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھنے کے لیے بولا۔ جائیں آپ یہاں سے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ بھی ویسے بھی میں مروں یا جیوں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو میرے مرنے پہ خوشی کی دیگیں بانٹنی ہے کہ شکر ہے بلا ٹلی، وہ کفکی بھرے انداز میں بولی۔ تم کبھی کبھی سچ بھی بول لیتی ہو، وہ ہلکا سا مسکرا کے بولا۔ دیا نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب تم خود کو بلا کہہ رہی ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ پہلی بار ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ دیا کی تو جیسے سنی گئی تھی۔ وہ پل بھر میں ساری ناراضگی بلائے اس کا آگے پھیلا ہوا ہاتھ تھام کر اٹھنے لگی۔ اب میں انہیں ٹچ کر لوں؟ وہ امن کے ہاتھ کی بیرونی سطح پہ ابھری ہوئی رگوں کو دیکھ کے بولی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ امن نے اسے پھر سے گھرکا، مگر وہ اس کی گوری کی خاطر ملائے بغیر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی۔ امن نے تعصب سے سر ہلایا اس کے بچکانہ رد عمل پہ۔ السلام علیکم۔ صفیہ خانزادہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ وعلیکم السلام۔ اس عورت نے جب ثنایا کا شناسا چہرہ دیکھا تو حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے ثنایا بیٹا تم؟ جی آنٹی، وہ کہتے ہی ان کے گلے لگی۔ بیٹا بہت افسوس ہے تمہارے والدین کا، بہت برا ہوا ان کے ساتھ، وہ عورت غمزدہ لہجے میں بولی۔ آئیے۔ وہ ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دینے لگی۔ بیچارے بہت ہی نیک لوگ تھے، مگر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت سالوں سے ہمارے گھر کرائے پہ رہتے تھے، دونوں میاں بیوی ہی اچھے تھے، کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی تنگی نہیں ہوئی، مگر ایک رات ان لوگوں کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ اس دن ہم کسی عزیز کے گھر گئے ہوئے تھے، رات گئے واپس لوٹے تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور سارا گھر بکھرا ہوا، ان دونوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ہم نے پولیس کو فون کیا، پھر پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ہمارے حوالے کر دیں۔ سب کالونی والوں نے مل کے ان لوگوں کی تدفین کا انتظام کیا۔ وہ عورت انہیں تفصیل بتانے لگی۔ ثنایا کے غم ایک بار پھر سے ہرے ہو گئے۔ صبر کرو بیٹا، اللہ کو یہی منظور تھا بہن ان لوگوں کے خلاف کہیں کیس کریں اور انہیں انصاف دلائیں۔ نہیں آنٹی، امی ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ آپ چچا کے خلاف وہ لوگ بہت ظالم ہیں، میں نہیں چاہتی کہ اب آپ کو نقصان پہنچے ان کی وجہ سے۔ پہلے ہی میں اپنے والدین کو کھو چکی ہوں، اب کسی اور کو کھونے کی سکت نہیں مجھ میں۔ اور روندے لہجے میں بولی۔ بیٹا جاؤ تم اپنی ضروری چیزیں لے آؤ۔ بہن ان لوگوں کا سامان کہاں ہے؟ میں نے ان لوگوں کا سامان ایک بڑے کمرے میں بند کر دیا تھا، جاؤ بیٹا وہ سامنے والے کمرے سے نکال لو جو بھی چاہیے۔ انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تو ثنایا اٹھ کے اسی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کے والدین کا کمرہ تھا، سامنے ہی اس کے والدین کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔
جس میں ثنایا ان کے درمیان میں کھڑی تھی۔ تینوں مسکراتے ہوئے ایک مکمل ہیپی فیملی کا منظر پیش کر رہے تھے، مگر آج وہ فیملی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی اس تصویر کے پاس پہنچی، اسے چھو کے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا جو اس کے پورے چہرے کو بھگو رہا تھا، لیکن اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو صاف کر سکتی۔ اس کی ساری ہمت دم توڑ گئی تھی۔ وہ کرتی بھی تو کیا، اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اس وقت اس کو اپنے والدین کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یوں بے بس نہ ہوتی وہ۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے پاس ان دونوں ماں باپ کا ہی سہارا تھا جو چھن گیا تھا اس سے۔ وہ اس کمرے میں روتے روتے فرش پہ ڈھہ گئی تھی اور چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کے اپنی قسمت پہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تنایا، اس نے صفیہ خانزادہ کی شفقت سے بھرپور آواز سن کے سر اٹھایا اور بھاگ کے ان کے گلے لگی۔ وہ اس کی پشت سہلانے لگی۔ بس میرا بچہ، مجھے پتا ہے کہ اس گھر سے تمہاری یادیں جڑی ہیں، مگر یوں رو رو کے خود کو ہلکان مت کرو۔ تمہاری اور بچے کی صحت پہ برا اثر پڑے گا۔ چلو اپنے کاغذات نکالو، اپنے رزلٹ کارڈ، سند اور اپنے والدین کے ID کارڈز، جو بھی ضروری لگے وہ سب نکال لو۔ ثنایا نے چند ضروری کاغذات نکالے، اپنے والدین کی تصاویر لیں اور کچھ وہ گفٹس نکالے جو اسے مختلف موقعوں پر اس کے والدین سے ملے تھے۔ وہ سب سمیٹ کے باہر گئی۔ تب تک دیا اور امن بھی باہر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ان کے آنے کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ وہ اپنا سامان لیے وہاں سے نکل گئے۔ واپسی پہ انہیں گھر آتے ہوئے گہری رات ہو چکی تھی۔ گھر آتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ ثنایا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ جانی پہچانی سی آواز نے اس کو سوچوں کے چنگل سے باہر نکالا۔ اس نے مڑ کر بیڈ کے پاس کھڑی دیا کو دیکھا جس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرمی تھی۔ اپنا کیا حال بنا لیا ہے سویٹ لٹل سیز؟ دودھ کا گلاس بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر وہ اس کے پاس آئی۔ سو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا انداز تسلی بخش تھا۔ نیند کیسے آئے گی مجھے دیا، آپ ہی سوچیں۔ میں کیسے سکون کی نیند لے سکتی ہوں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ کب سے اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو ضبط ٹوٹنے پر اس کے خوبصورت رخساروں پر جھلک آئے تھے۔ میری وجہ سے میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے، میری وجہ سے یہ بچہ بے نام اس دنیا میں آئے گا۔ اسے دنیا بھر کے طعنے سننے پڑیں گے، ایک حرام کی اولاد کے۔ اس سب کی ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں نا اس کی ذمہ دار۔ تم خود کو اس سب کا قصوروار کیوں سمجھتی ہو؟ ایک ہاتھ سے اسے کندھوں سے تھام کر اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تو کیا کروں میں، آپ ہی بتائیں۔ کچھ نہیں، تم بس سکون سے بیٹھ جاؤ، اپنی میڈیسن وقت سے لو اور یہ فضول سوچیں دماغ سے نکال دو۔ اچھا سوچو۔ میں نے سنا ہے اس حالت میں ماں جیسا سوچتی ہے ویسا ہی اس کے بچے پر اثر پڑتا ہے۔ پیارا پیارا سوچو تاکہ بیبی بھی پیارا سا ہو۔ مجھے بچے بہت پسند ہے۔ دیکھنا جب وہ آئے گا تو میں اس کی دیکھ بھال کروں گی، تم اس کی ٹینشن نہ لینا، سب ذمہ داری اس کی خالہ کی۔ وہ پیار بھرے انداز میں بولی۔ کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ سوچنے لگی۔ میں ان سے ملوں گی، انہیں بتاؤں گی کہ یہ ان کا بچہ ہے، وہ اسے ضرور اپنا نام دیں گے۔ اس کا انداز ٹھوس تھا۔ وہ دوبارہ کھڑکی کے پار چاند کو دیکھنے لگی۔ امن بیٹا، ثنایا کا پاسپورٹ بننے دے دیا ہے؟ امن جو صبح جاگنگ کر کے واپس آیا تھا، ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، ان کے بات سن کے وہیں رکا۔ جی امی جان، بننے دے دیا ہے۔ چلو اچھا کیا، یہاں آؤ، تمہارے لیے فریش جوس بنوایا ہے اورنج کا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھیں اور جگ سے جوس گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ موم، میری بلیک شرٹ پریس کروا دیں، اس نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ کیوں بیٹا، آج بلیک کیوں؟ وہ تو آپ ڈنرز پہ پہن کے جاتے ہیں، آج بھی کیا کوئی اسپیشل ڈنر ہے؟ جی موم، آج ایک آفیشیل ڈنر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پریس کروا دوں گی۔ وہ جوس ختم کرتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ آفس جانے کے لیے تیاری کر سکے۔ دیا بیٹا، امن کی بلیک شرٹ پریس کر دینا یاد سے، آج رات اسے آفیشیل ڈنر پہ جانا ہے۔ صفیہ خانزادہ نے اسے کہا تو وہ اس بات میں سے ہلا کے اندر بڑھ گئی اور کبڈ کھول کر اس میں سے بلیک شرٹ نکال کے پریس کرنے لگی۔ جانے اس کے دل میں کیا سمائی، اس نے اسے پریس کرنے کے بعد استری کو فل سپیڈ پہ رکھا اور پھر اس کے کالر پہ رکھ کر خود آرام سے بستر پہ لیٹ گئی۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھے آنکھیں موند گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے جلنے کی بو آئی تو اس نے دیکھا شرٹ میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اٹھتی ہوئی آئرن سٹینڈ کے پاس آئی اور استری شرٹ کے اوپر سے اٹھائی۔ شرٹ کا کالر جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ اس نے شرٹ اٹھا کے ہینگ کی، پھر باہر نکل گئی۔ موم، یہ ثنایا کا پاسپورٹ۔ امن رات میں جب واپس آیا تو اس نے صفیہ خانزادہ کو پاسپورٹ پکڑایا۔ اتنی جلدی بن گیا؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی امی جان، ارجنٹ بنوایا ہے۔ دیا پانی کا گلاس ٹرے میں رکھے اس کے پاس آئی تو اس نے ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈال کر دیا سے گلاس پکڑ لیا۔ بیٹھ کر پیو امن، اب اتنی بھی کیا جلدی؟
وہ امن کو کھڑے ہوئے پانی پیتے دیکھ کر ڈپٹنے کے انداز میں بولی، جی امی۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ امن تم جاؤ گے ثنایا کے ساتھ؟ وہاب خان زادہ نے پوچھا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ آفس میں اتنا کام ہے اور آج کل میرے نئے آفس کی کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ تو پھر میں چلا جاؤں ثنایا کے ساتھ؟ وہاب خان زادہ نے کہا۔ بابا آپ کیسے سفر کر سکتے ہیں؟ آپ کو ڈاکٹر نے فی الحال منع کیا ہے سفر کرنے سے۔ امن نے تفکر بڑے انداز میں کہا، میں چلی جاؤں گی ثنایا کے ساتھ۔ صفیہ خان زادہ نے بات ہی ختم کی۔ چلو ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ۔ وہاب خان زادہ نے سوچ بچار کے بعد حامی بھر لی۔ امن تم میری اور ثنایا کی ٹکٹس بک کروا دو، صفیہ خان زادہ نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، میں کروا دوں گا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی دیا کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی آئی آواز، دیا۔ وہ خود سے مخاطب تھی۔ 1 2 3 4 5 دیا۔ امن خان دادا کی بلند غصیلی آواز اس کے ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرانے لگی۔ اب آئے کا مزہ، وہ دل میں بولی۔ جی آئی، وہ ہانک لگاتے ہوئے بولی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے اور امن کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھی۔ امی نے کہا تھا کہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، اب دیکھتے ہیں یہ ہٹلر کے جانشین کرتے کیا ہیں۔ دیا بیٹا، آگ تو تم نے لگا دی، اب دیکھو دھواں کب تک اٹھے گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ دیا کو لگا کہ اس کے اندر جاتے ہی امن غصے میں اس پہ جھپٹ پڑے گا، ایک آدھ تو تھپڑ رسید کر دے گا یا پھر اچھی خاصی بے عزتی ہوگی، مگر یہ کیا، امن صاحب تو بیڈ پہ موجود تکیہ پشت پہ رکھے کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز سا تھا، پاؤں مسلسل ہل رہے تھے، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ اس کے چہرے سے کوئی اندازہ نہ لگا پائی کہ وہ اس پہ غصہ ہے یا نہیں۔ دیا دوپٹے کے کنارے کو انگلیوں پہ لپیٹتے ہوئے اندر سے تھوڑا ڈری ہوئی تھی۔ امن خان زادہ بڑی فرصت سے اس کے تاثرات ملاحظہ فرما رہا تھا۔ شرٹ پکڑو، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ جی، اس نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کم سنائی دیتا ہے؟ میں نے کہا شرٹ پکڑو، وہ دانت کچکچا کے بولا۔ دیا نے ڈریسر پہ پڑی ہوئی شرٹ پکڑی۔ بہت پسند آئی تھی تمہیں؟ وہ ابرو اچکا کے بولا۔ نہیں تو۔ اب وہ شرٹ کو پکڑے سر جھکا بالکل سیدھی کھڑی تھی، جیسے سزا ملنے کے بعد ملزم۔ جاؤ یہ پہن کے آؤ۔ جی؟ اس نے جی کو حیرت زدہ آواز میں کھینچ کے کہا، جیسے اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا ہو۔ میں اسے کیسے؟ وہ بوکھلا کے رہ گئی۔ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، اس نے پہلو بچانا چاہا۔ میں پارٹی میں جاتا تو ایسی شرٹ پہن کے جاتا، مگر اب میں یہیں رہوں گا اور یہیں اسی کمرے میں پارٹی کروں گا تمہارے ساتھ، اور تم یہ شرٹ مجھے پہن کے دکھاؤ گی۔ میں بھی تو دیکھوں تم نے میرے لیے جو شرٹ تیار کی تھی، اس میں تم کیسی لگو گی؟ آئی ایم سوری امن، بس وہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی، بالکل خاموش، جتنا کہا اتنا کرو، جاؤ جلدی۔ اس نے دیا کو واش روم میں جانے کا اشارہ کیا۔ دیا مرے مرے قدموں سے شرٹ لیے واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم کا دروازہ کھولتی، صرف شرٹ پہننے کا مطلب ہے صرف شرٹ۔ اس کی بے تکی بات سن کے جھٹکے سے وہ فوراً مڑی اور فک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی کہ شاید وہ ابھی ہنس دے گا اور کہے گا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا جیسے تم نے کیا۔ آئی سیڈ گو، وہ اس بار غیظ و غضب کے عالم میں چلایا۔ دیا کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے دو چند ہوئی، مگر اس کی دھاڑ سے وہ سہم کے فوراً واش روم کا دروازہ کھول کے اس میں بند ہو گئی۔ اسے واش روم میں کھڑے ہوئے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ مخمصے کا شکار تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ دیا تو نے کیوں اس سے پنگا لیا، یہ تو الٹا مجھی پہ پڑ گیا۔ اب بھگت، 1 منٹ میں باہر آؤ ورنہ میں اندر آ کے خود چینج کرواؤں گا۔ باہر سے امن کی آواز سنائی دی تو اس کے حواس مختل ہونے لگے۔ پھر سے 5 منٹ گزر گئے۔ واش روم کا دروازہ کھلا۔ امن نے واش روم کی طرف دیکھا۔ وہ اسی بلیک شرٹ میں ملبوس تھی اور کمر کے گرد اپنا دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنے بال کان کے پیچھے اڑستی، دوسرے ہاتھ سے دوپٹے کو اچھے سے جکڑا ہوا تھا کہ کہیں کھل نہ جائے۔ وہ شرم کے مارے اپنی نظریں زمین سے اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ امن نے اس کی بوجھل پلکوں کا دلکش رقص دیکھا تو پل بھر کو میسمرائز ہوا۔ دوپٹہ اتارو، وہ درست لہجے میں بولا۔ اب کی بار دیا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے اپنی کمر کے گرد بندھے ہوئے دوپٹے کو مٹھیوں میں زور سے جکڑ لیا۔ اس کی غزالی آنکھوں سے آنسو موتیوں کے مانند ٹوٹ کے بکھرتے ہوئے اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.